سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کل عدم قرار۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کیس کا متفقہ فیصلہ سنایا گیا۔ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ آئین کے خلاف ہے، جس کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے مطابق ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ سے متعلق کیس میں جسٹس منی بختر نے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز ہے۔ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، لہٰذا اسے کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلے کے لیے عدالت نے فریقین کو الیکٹرانک نوٹس بھجوائے تھے۔ یاد رہے کہ 19 جون کو چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس منی بختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل بینچ نے کیس کے 6 سماعتیں کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ریویو ایکٹ کا عدم قرار دینے سے نواز شریف کے کیس پر فرق نہیں پڑے گا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آئین میں طریقہ کار واضح ہے کہ اداروں نے کیسے چلنا ہے۔ عدالت کا کام کیسز کا فیصلہ کرنا ہے اور لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کے اختیار میں عدالت کے بار بار مداخلت اچھی روایت نہیں، اسی مداخلت سے ادارے مضبوط نہیں کمزور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاثر جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ یہ قانون بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کا پرانا مطالبہ تھا، سمجھ سے بالاتر ہے، جس سے ڈاکٹر سے شفا نہیں مل رہی۔ کہا جا رہا ہے دوسرا آپریشن بھی اسی سے کرایا جائے۔ آئین کہتا ہے آپ اپنی مرضی کا وکیل رکھ سکتے ہیں، لیکن لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے کیس میں اس فیصلے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ پارلیمنٹ 184(3) کے تحت سزا پر نااہلی 5 سال کرنے کا قانون منظور کر چکی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ سیاست میں حصہ لینا بنیادی حق ہے۔ قانون سازی کے بعد سب اب 5 سال بعد سیاست کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ قتل یا ریپ کیسز میں سزا ہوتی ہے تو سزا کے 5 سال بعد اسے آگے نااہلی نہیں جاتی۔ چیئرمین تحریک انصاف کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں مسترد۔ 9 مئی واقعات کے 7 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت انسداد دہشت گردی لاہور عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے کی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ سب سے پہلے سدا ہے کہ ضمانت کو ملتوی کر دیا جائے۔ قانونی نقطے پر ریسرچ کرنے کے لیے 3 دن کا وقت ملا۔ عدالت یا پروسیکیوٹر مزید مہلت دینے کی مخالفت کرتے ہیں تو دلائل دے دیتا ہوں۔ فاضل جج نے بیرسٹر سلمان صفدر کو ہدایت کی کہ آپ میرا حال ہمایوں دلاور جیسا نہ کریں، آپ دلائل شروع کریں، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ آپ ہمایوں دلاور نہیں، آپ نے ہم پر بہت مہربانیاں کی ہوئی ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کی تکنیکی بنیادوں پر عبوری ضمانت منسوخ نہ کی جائے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ عدالتی حکم پر ہراستی اور سزا یافتہ ملزمان روزانہ پیش کیے جاتے ہیں، درخواست گزار کو بھی جیل سے طلب کر لیا جائے، جس پر جج نے کہا کہ سزا یافتہ نہیں پیش ہوتے۔ وزیر اعظم کی نامزدگی شہباز شریف اور راجہ ریاض کی ملاقات آج دوبارہ ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد حزب اختلاف راجہ ریاض احمد کے درمیان نگراں وزیر اعظم کی نامزدگی کے معاملے پر آج اسلام آباد میں مشاورت کا دوسرا مرحلہ ہوگا۔ وزیر اعظم آفس کی پریس ریلیز کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے آئینی تقاضوں کے مطابق قائد حزب اختلاف کو مشاورت کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلے کی پہلی ملاقات گزشتہ روز انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ ریاض احمد نے کہا تھا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے انہوں نے ناموں کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے کہا اس اعتماد کا اظہار کیا کہ شہباز شریف سے مشاورت کے بعد اتفاق رائے سے نگراں وزیر اعظم کی نامزدگی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان گزشتہ روز ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، جس میں وزیر اعظم کی جانب سے قائد نون لیگ کو نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کی جانے والی مشاورت پر بریفنگ دی گئی تھی۔